بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، منبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے 15 روزہ 15 فروری تا 28 فروری 2026 کے فورٹ نائٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ منبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کا بنیادی مقصد دین سے دور ہوتے افراد کو دین سے قریب کرنا اور سماج میں دینی بیداری کے ساتھ اصلاح احوال کو فروغ دینا ہے۔ اس تحریک کا آغاز مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، بانی و محرک منبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 3 سال قبل اس فکر کے ساتھ کیا تھا، چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ آج یہ تحریک تلنگانہ، کرناٹکا، تامل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، آسام اور گجرات تک پھیل چکی ہے اور مختلف ریاستوں میں تعلیمی، تربیتی، تنظیمی اور اصلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مراکز نسواں کی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیاں ملک بھر میں جاری ہیں۔ سلم بستیوں، دیہاتوں اور دیگر علاقوں میں جملہ 400 سے زائد مراکز نسواں قائم ہو چکے ہیں، جہاں خواتین اور طالبات کو دینی و اخلاقی تعلیم و تربیت روزانہ 2 گھنٹے کی ترتیب پر دی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد سمت گلبرگہ، رائچور، بیدر، نظام آباد، سنگاریڈی، شولاپور، عثمان آباد، جالنا، اورنگ آباد، بھوپال اور کیرانہ، یوپی وغیرہ میں یہ مراکز نسواں فعال ہیں، جبکہ ریاست آسام میں 110 مراکز نسواں الحمدللہ قائم ہیں۔ نونہالان ملت کی عصری و دینی تعلیم و تربیت کے لیے MMF گروپ آف اسکولز کے تحت گلشن ارشاد ماڈل انگلش میڈیم اسکول کشن باغ حیدرآباد، اسٹینلی انٹرنیشنل اسکول گلبرگہ، GIS لومڑی اسکول حسن نگر حیدرآباد اور آزادی اسکول رائچور کرناٹک شامل ہیں، جہاں عصری علوم کے ساتھ اسلامی تربیت کی روشنی میں طلباء و طالبات کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ نیز ریاست آسام کے پسماندہ علاقوں میں مسلمان بچوں کی اسلامی پیٹرن میں عصری تعلیم کے فکروں کو لے کر 3 اسکولوں کا تعمیری کام جاری ہے۔ منبر محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قائم کردار فاؤنڈیشن کی جانب سے اخلاقی اقدار کے فروغ اور اصلاح معاشرہ کے مقصد سے اخلاق و کردار پر مبنی شارٹس ویڈیو کے سلسلے جاری ہیں، جس سے سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ نیز بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے ذریعے روزانہ سینکڑوں اسکولوں میں طلباء کی ذہن سازی، اخلاقی تربیت اور کردار سازی کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی مقصد سے سنڈے کلاسز کا جامع نصاب مرتب کیا گیا ہے، جسے رعایتی قیمت پر فراہم کیا جاتا ہے اور باضابطہ کلاسز رکھی جاتی ہیں۔ متعدد ریاستوں میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ منبر محراب فاؤنڈیشن کے ترجمانان و مبلغین ملک کی 8 ریاستوں کے مختلف شہروں، دیہاتوں، چوراہوں اور بستیوں میں جا کر نوجوانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے دینی دوستی کرتے ہیں، ان کی مشکلات سنتے ہیں اور دینی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ جمعہ و عیدین کے خطبات کے لیے ملک بھر کے 10,000 ائمہ مساجد کو سلگتے موضوعات پر بیانات ارسال کیے جاتے ہیں۔ اب تک 439 خطبات ارسال کیے جا چکے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں قائم 70 مراکز نسواں میں ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں کے پیش نظر رمضان کورس کا منظم سلسلہ جاری ہے، جس میں رمضان المبارک، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ سے متعلق کتابیں کورس میں داخل ہیں۔ واضح ہو کہ بعض مراکز میں خواتین کی بڑی تعداد فجر کے بعد نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے حاضر ہو رہی ہے اور اس کورس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، جس کے مختصر تاثرات پیش ہیں۔ میرا نام انجم انیس ہے۔ ہمیں اس رمضان کورس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے، جیسے کہ روزہ رکھنے کی کیا کیا سنتیں ہیں، چاند دیکھ کر ہم نے آپ کے بعد دعا بھی پڑھی ہے، ٹائم سے سحری کر رہے ہیں اور افطار میں بہت جلدی پہلے ہی تیاری کر لے کے بیٹھ رہے ہیں، اور ہمیں اعتکاف کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہوئی ہے اور ہمارے مرد حضرات کو بھی سمجھانے کا موقع ملا ہے۔ میں مرکز نمبر 1 میں پڑھتی ہوں۔ رمضان میں ہم لوگ زکوٰۃ کے بارے میں پڑھے۔ پہلے نہیں معلوم تھا زکوٰۃ کیسا دیتے، اب یہاں پہ آ کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کیسا نکالنا، اب پھر زکوٰۃ کیسا دینا، کس کو دینا، پہلے رشتہ داروں میں دیکھنا، پھر محلے میں دیکھنا۔ منبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے مختلف سرگرمیوں کے ساتھ رمضان المبارک کے پیش نظر مختلف ریاستوں کے مختلف مقامات پر قومی صدر منبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی ہدایت پر افطار کا اہتمام کراتے ہوئے تحریک کے تعارف کا انتظام جاری ہے۔ تلنگانہ کی تفصیلات۔ منبر محراب فاؤنڈیشن ریاست تلنگانہ کے زیر اہتمام مولانا سید رضوان اسدی، ترجمان منبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی نگرانی میں ریاست کے مختلف اضلاع میں دینی و اصلاحی سرگرمیوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ مراکز نسواں میں خواتین کی دینی و اخلاقی تربیت، رمضان المبارک کے پیش نظر سماعت قرآن کریم کا اہتمام کیا ہے۔
مرکزی صدر محترم کی ہدایت سے تلنگانہ کے 10 مقامات پر افطار کا نظم کیا گیا، جس میں تحریک کی خدمات کا تعارف پیش کیا گیا۔ اسی دوران ضلع کرنول سے تشریف لائے علماء کرام کے وفد نے مرکز پر حضرت صدر محترم سے تفصیلی ملاقات کی۔ ضلع نلگنڈا کے کتالورو علاقے میں ایک بڑے اجلاس سے مرد و خواتین سے خطاب کیا گیا۔ نیز مختلف اضلاع میں علماء کرام مولانا اظہر خان قاسمی عادل آباد، مفتی شریف الحسن قاسمی نلگنڈا، حافظ اظہر ظہیر آباد، حافظ ساجد لکشٹی پیٹ اور مولانا حیدر اسدی کریم نگر ایک عالم ایک دیہات مہم اور بیسٹ کریکٹر کے تحت دعوتی، تعلیمی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ ایام میں ضلع رنگا ریڈی، نلگنڈا، ونپرتی اور اطراف کے شہروں و دیہاتوں میں علماء و ذمہ داران سے ملاقاتیں، خواتین کی تربیتی اجتماعات، فضائل رمضان کی نشستیں اور اسکول و کالج کی طلباء میں بیسٹ کیریکٹر کے عنوان سے اصلاحی رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا۔ ریاست کرناٹک کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کرناٹک کے زیر اہتمام گزشتہ 15 دنوں میں دینی شعور بیداری، اصلاح معاشرہ اور تربیت نسل نو کے عنوان سے مختلف دعوتی و تعلیمی سرگرمیاں بحسن خوبی انجام دی گئیں۔ استقبال رمضان کے سلسلے میں سالانہ پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے تحریک کا تعارف پیش کیا گیا اور قرآن کریم سے مضبوط تعلق، روزہ و تراویح کی پابندی اور معمولات رمضان کے اہتمام کی تاکید کی گئی۔ مولانا مختار احمد رشادی، مولانا مفتی محمد ابراہیم شعیبی، مولانا وسیم اسدی اور مولانا سعادت حسین رشادی کی قیادت میں مختلف شہروں دیہاتوں کا دورہ کیا گیا، جہاں امناس طلباء و نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور درس قرآن و اصلاحی بیانات کے ذریعے رمضان مبارک کی فضیلت اور عبادات کی روح اجاگر کی گئی۔ بیسٹ کیریکٹر اور مورل سائنس کے عنوان سے اسکولوں میں طلباء کے درمیان قرآنی شعور بیدار کرنے، روزہ و زکوٰۃ کی ترغیب دینے اور تراویح کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے تعلیمی کوئز اور عملی تربیت کے پروگرام منعقد ہوئے۔ اسی سلسلے میں معمولات رمضان چارٹ طلباء میں تقسیم کیا گیا، جس کے ذریعے روز مرہ دینی معمولات کو بہتر انداز میں منظم کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نیز کم عمر کم سن بچوں کی اصلاحی ملاقاتیں کی گئیں اور قومی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن کی ہدایت کے مطابق 6 مقامات پر افطار کا نظم کیا گیا۔ ریاست مہاراشٹرا کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن ریاست مہاراشٹرا کے زیر اہتمام مختلف زونز میں دعوتی، اصلاحی اور دینی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ اورنگ آباد زون مہاراشٹرا میں قاری مصطفیٰ مفتاحی، ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا مہاراشٹرا کے مطابق رمضان المبارک میں فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مختلف مساجد میں روزانہ نمازوں کے بعد نوجوانوں سے خصوصی ملاقاتوں کا اہتمام کیا گیا۔ روزوں کے مسائل، رمضان کی فضیلت اور تراویح کی اہمیت جیسے موضوعات پر رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید اس میں تراویح کے بعد بھی عوام الناس سے مختصر دینی خطابات کیے جا رہے ہیں۔ شولاپور زون مہاراشٹرا میں حافظ توفیق صاحب کے مطابق دین سے دور ہوتے نوجوانوں سے روابط کے ذریعے انہیں تحریک سے جوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد نوجوانوں نے دینی خدمات میں حصہ لینے کا عزم ظاہر کیا اور ان کے قوائف محفوظ کیے گئے۔ مراکز نسواں میں ان دنوں رمضان المبارک کی تعطیلات ہیں۔ اسی دوران جمعہ کے خطبات کے ذریعے تحریک کا تعارف مختلف مساجد میں کرایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایام میں مولانا عدنان حنفی نے شولاپور کے متعدد مساجد میں نہایت ہی مؤثر خطابات فرمائے۔ ریاست اتر پردیش کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن ریاست اتر پردیش کے زیر اہتمام مولانا محمد محفوظ الرحمان صاحب کے رانوی صدر یوپی ممبر محراب فاؤنڈیشن کے متعدد مقامات پر مؤثر اجتماعات منعقد ہوئے۔ صدر یوپی نے جامع اور عام فہم انداز میں تحریک کا تعارف پیش کیا، جس سے عوام و خواص میں عمل کا جذبہ پیدا ہوا۔ نیز استقبال رمضان کے عنوان پر خواتین کے لیے مختلف اصلاحی و تربیتی نشستوں کا انعقاد ہوا، جن میں رمضان کی عظمت، اس کے تقاضے اور عملی تیاری پر نہایت پر اثر رہنمائی کی گئی۔ مزید برآں نوجوانوں کی دینی و اخلاقی تربیت اور نماز سے وابستگی پر خصوصی محنت جاری ہے۔ مرکزی صدر حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی ہدایت پر رمضان میں مختلف مساجد میں اجتماعی افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن بھوپال کے زیر اہتمام دینی تعلیمی اصلاحی سرگرمیاں نہایت ہی منظم اور مؤثر انداز میں جاری ہیں۔ شہر بھوپال میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے 10 مراکز نسواں سرگرم عمل ہیں، جہاں دینی تعلیم، اخلاقی تربیت اور اصلاح معاشرہ کا بابرکت سلسلہ قائم ہے۔ رمضان المبارک سے قبل صدر بھوپال حضرت مولانا مفتی رضوان القاسمی نے ایک سالانہ اجلاس میں خصوصی شرکت
اور خطاب کیا، جس میں متعدد ائمہ و اساتذہ شریک ہوئے۔ صدر بھوپال نے مکاتب دینیہ کی اہمیت، اصلاح معاشرہ وغیرہ پر گفتگو کی۔ ساتھ ہی منبر محراب فاؤنڈیشن کا تفصیلی تعارف اور اس کے شعبہ جات مراکز نسواں بیسٹ کیریکٹر پروگرام پر روشنی ڈالی۔ اہل علاقے نے نئے مراکز نسواں کے قیام کا عزم ظاہر کیا۔ اجلاس میں شریک علماء و اساتذہ سے خصوصی ملاقاتیں کر کے تحریک کے مقاصد بیان کیے گئے اور عملی شمولیت کی ترغیب دی گئی۔ نیز نوجوانوں سے ملاقاتوں اور تراویح کے بعد ان کی اصلاح و تربیت کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے، جس میں رمضان اور تراویح کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے۔ ریاست تامل ناڈو کی تفصیلات۔ منبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا تامل ناڈو زون کے تحت گزشتہ 15 دنوں میں مختلف بستیوں اور قریوں کے دعوتی و اصلاحی دورے کیے گئے۔ ائمہ اکرام، معززین علاقہ اور نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوئی، عوام میں بیداری پیدا ہوئی۔ امام پیٹ میں اہل بستی کو مسجد کی آبادی، باجماعت نماز اور دینی حلقوں کے قیام کی ترغیب دی گئی۔ ایم وی کپم اور پدرو میں ائمہ اکرام کی نشستیں، رمضان کے دوران درس عقائد، جمعہ خطبات کے رہنما مواد اور نوجوانوں کی فکری تربیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیرا کپم اور گاندھی نگر میں درس قرآن اور فہم قرآن کے لیے حلقہ قائم ہوئے۔ فاؤنڈیشن کی تعارفی کتاب پیش کی گئی اور عقائد اہل سنت تحفظ پر خطاب ہوا۔ شرکاء نے فاؤنڈیشن کی خدمات سے عملی وابستگی کا عزم ظاہر کیا۔ رمضان المبارک میں مختلف بستیوں میں درس قرآن، درس عقائد اور اصلاح بیانات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ریاست آسام کی تفصیلات۔ منبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے تحت خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ریاست آسام میں 110 مراکز نسوان باضابطگی کے ساتھ قائم ہیں، جہاں سینکڑوں طالبات و خواتین کی منظم تعلیم و تربیت جاری ہے۔ نیز مختلف مقامات پر مساجد کی تعمیر اور بورویلز کی تنصیب۔ نیز ریاست آسام کے پسماندہ علاقوں میں مسلمان بچوں کی اسلامی پیٹرن میں عصری تعلیم کی فکروں کو لے کر 3 اسکولوں کا تعمیری کام پرزور جاری ہے۔ ناظرین گرامی، منبر محراب فاؤنڈیشن کی یہ خدمات اہل خیر حضرات کے بھرپور تعاون سے پوری کی جاتی ہے۔ اب تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اس مہم میں اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ QR کوڈ، UPI نمبر سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر اس مہم کو قریب سے جاننا چاہتے ہیں تو منبر محراب کے دفتر تشریف لا کر اس مہم کو قریب سے جان سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر 9989666811 ربط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔